طارق بھائی، آپ کے پاس کیا آپشن ہوگی اگر امریکہ سے پریشر آتا ہے؟ کیونکہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ذاتی طور پہ آپ پہ یا شہباز شریف صاحب پہ پریشر ڈالے گا. پاکستان کے مالی معاملات جڑے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اگلے دن پروگرام میں ہمارے آئے بتا رہے تھے پاکستان، اور ایون کل کے پروگرام میں بھی لوگ یہی بات کر رہے تھے. آئی ایم ایف سے معاملات جڑے ہوئے ہیں اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں انٹرنیشنل فورم کے ساتھ، جو سب امریکہ کے انفلوئنس چلتی ہے اور پاکستان ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے فی الحال. تو آپ کی خاموشی اس لیے بڑی اسٹریٹجک خاموشی ہے کہ آپ کی حکومت میں ہماری اتنی ہمت ہے کہ امریکہ کو کاؤنٹر کر سکے. اگر ٹرمپ بھی ٹویٹ کر دے، پریزیڈنٹ بننے کے بعد بھی کر دے، تو ہم کچھ نہیں کر سکیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ امریکہ اگر پاکستان کے انٹرنل معاملے میں عمران خان کو لے کر کوئی پریشر ڈالے تو ہم اس کو نہیں وہ کر سکتے، انکار کر سکتے یا کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران بھائی، آپ کا پروگرام میں آپ نے دعوت دی. جناب بٹی صاحب سے لاکھ اختلافات ہونے کے باوجود آپ کی طرح میرے بھی وہ بہت اچھے دوست بھی ہیں اور میرے حج کے ساتھی بھی ہیں. زندگی کے اس نئے سفر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے بہت ساری نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں. بہت بڑی وہ ٹریجڈی سے گزرے، آئندہ آنے والی زندگی میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. دیکھیے، جو سوال آپ نے کیا ہے، یعنی گورنمنٹ اتنی فارغ ہے کہ کوئی ایک بندہ امریکہ بیٹھ کے ٹویٹ کر دے تو ہم سارا کام چھوڑ کے اس کی ٹویٹ کا جواب دینا شروع کر دیں، یا امریکہ کے سامنے اعتراض کرنا شروع کر دیں. کریں ٹویٹ، ہمارے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے، ہمارے پاس سے زیادہ کام کرنے کے لیے ہیں. امریکہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک ٹویٹ جو ہے وہ عمران خان کے معاملات میں کوئی مداخلت ہے. جس نے کی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور ابھی تو انہوں نے وہ بات جو ہے ابھی سولنگی صاحب نے کی، کوئی ذمہ داری سنبھالی بھی نہیں ہے. اس کا کوئی ایسا، یعنی ڈپلومیٹک فورم کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو ایسا کوئی وزن، کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس کو ہم ریبٹ کریں یا اس کا جواب دیں. باقی ٹرمپ صاحب جب اپنے منصب سنبھالیں گے تو میرا خیال ہے کہ ان کی پلیٹ میں اور بہت سارے ایسے ایشوز خاص طور پہ امریکہ کے حوالے سے اور انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر ہیں کہ جہاں پہ پاکستان کا یہ ایک انٹرنل ایشو شاید ہی اس کی باری آئے، اور اگر کہا انہوں نے تو اس وقت دیکھ لیں گے. ابھی قبل از وقت ہے کہ ہم اس پہ بات کریں. عمران خان جی کا جو رہائی یا نان رہائی کا ایشو ہے وہ پاکستان کا انٹرنل میٹر بھی ہے، اور وہ پاکستان کی کورٹس کے ساتھ منسلک ہے کہ کیا ان کے اوپر چارجز ہیں. میں بنیادی طور پہ جو ان کے خلاف یہ جو کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جناب 200-250 مقدمات بنائے گئے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. 160 سے اوپر تو مقدمات ہیں بھائی، جینون ہو، اور جینون کیسز جو ہوتے ہیں ان کی بنیاد بڑی آپ یہ کہیں کہ مضبوط ہوتی ہے. اور یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، اگر اسے صحیح طریقے سے پرسو کیا جائے تو پیسہ پاکستان کی گورنمنٹ کا جو کہ برطانیہ نے دیا، آپ کی نیشنل کٹی میں جانا تھا، اس نے چلا گیا وہ ایک پرائیویٹ انڈیویجول کی کٹی میں، اور یہ کوئی 70 ارب روپیہ تھا، اور یہ کچھ ثواب کی نیت سے اسے نہیں دیا گیا. اس میں جنہوں نے یہ ڈیل کرائی انہوں نے بھی پیسے لیے. طارق بھائی ایک بات بتائیں، یہ جو باقی اسپیکر صاحب فرما رہے ہیں، یہ جو آپ کی طرف سے بتا رہا ہوں کہ ایسے جنون کیسز ہیں. نہیں سر، بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہسٹری ہے، پہلی بات تو سر وہ ٹھیک ہے، ہسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں جب بھی بڑی پاورز، خواہ سعودی عربیہ ہو، خواہ امریکہ ہو، خواہ برطانیہ ہو، اس نے انٹرفیئر کیا تو اس کے بعد ہم نے چاہے چلے ہم دباؤ کا لفظ یوز نہیں کرتے، لیکن ایز اے گارنٹیئر ان کو تسلیم کر لیا کہ یار 99 میں بل کلنٹن نے کہا مشرف صاحب کو کہ نواز شریف صاحب پرابلم نہیں کریں گے اگلے 10 سال تک، تو مشرف صاحب نے بل کلنٹن پہ یا امریکہ پہ، ریاست پہ ان کے یقین کر لیا کہ نہیں کریں گے. اسی طرح بے نظیر صاحبہ کی جس طرح واپسی ہوئی اس میں مشرف صاحب نے کو کہا گیا تھا کہ وہ الیکشن وغیرہ کروانے کے اور ان کی واپسی کا جو یہ سارا معاملہ جو تھا اس پہ گارنٹی لے لی کولونیل رائس نے اور برطانیہ نے. اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ کو ایک سالڈ ریاست کو یا آپ کو ایک مل جائے گارنٹی، میرے خیال سے ریاست کو مل جائے، آپ سے شاید پھر کوئی پوچھے گا نہیں اس وقت حکومت سے، تو میرا نہیں خیال کوئی اتنی بڑی چھمبے کی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا. پاکستان میں تو ہو سکتا ہے، یہ ہوا ہوا ہے. جب نہیں ہوا تو پھانسی لگ گئی تھی بھٹو صاحب کو، ورنہ لیبیا سے لے کے کس نے انٹرفیئر نہیں کیا. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک مختلف بات ہے، وہ ایک مختلف بات ہے کہ جو انٹرنیشنل گارنٹیئرز فورسز جو دوستی کی بنیاد کے اوپر آپ کے ساتھ جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ گارنٹی ہے یا کسی نے کسی کی سفارش کی ہے، یا یہ باتیں پاکستان کی ہسٹری میں اگر رہی ہیں، یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. لیکن
کوئی پاکستان کو تھریٹ کر کے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں اور نہیں میں تھریٹ کی بات نہیں کر رہا سر, میں آپ کو گارنٹی کی بات کر رہا ہوں, تھریٹ کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے. کہ آگے جو مینجمنٹ کی بات ہے جب وہ آئے گی پتہ چلے گی. ابھی میں اندازوں اور ازمپشنز کی بنیاد کے اوپر نہیں سمجھتا کہ میں بنتا ہے کہ اس کے اوپر میں کوئی کمنٹ کروں, لیکن ہماری حتی الامکان یہ کوشش ہے کہ اس معاملے کو انہی پیرامیٹرز کے اندر جو پاکستان میں موجود ہیں ڈیل کیا جائے. ٹھیک ہے, عمران خان کو جو ہے وہ اگر پولیٹیکل سپیس ملتی ہے تو یہ کوئی ایسی حیرت والی بات نہیں ہے, ملنی چاہیے, میں اس کے حق میں ہوں. اور باقی بات یہ ہے کہ جو آپس میں آپ نے مذاکرات کی بات کی, اسی کنٹیکسٹ میں ادھر لے جاؤں گا اس کو کہ جتنی تلخی پاکستان کی سیاست میں پیدا ہو گئی ہے اور جتنی نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں, جتنی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے دور ہو گئی ہیں اور فاصلے پیدا ہو گئے ہیں, اس سے جماعتوں نے اپنے لیے اوور آل پولیٹیکل سپیس بڑی کم کر دی ہے. تو یہ بات مذاکرات والی یہ ضرور ہونی چاہیے, ہم اس کے حق میں ہیں. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو مذاکرات بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ہو یا جو مذاکرات آپ آفر کر رہے ہیں یہ صرف ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے, نہ آپ کے پاس پاور ہے مذاکرات کرنے کی حکومت کے پاس, اور نہ تحریک انصاف کے پاس ہے, کیونکہ تحریک انصاف کی جو موجودہ باہر قیادت ہے اس سے عمران خان ٹوٹلی ڈس اپوائنٹڈ ہے. یقین نہیں آ رہا, ابھی بھٹی صاحب آپ کو بتا دیں گے کتنی مایوسی ہے کہ موجودہ وکلا کی قیادت ہے تحریک انصاف کی. عمران خان ڈز ناٹ ریلیٹ ہمسیلف ود دیم, اور آپ کی حکومت کے پاس تو خیر سر یہ پاور ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان جیسے پرابلمیٹک کمپلیکس ایشو کے اوپر جو ہے کوئی بریک تھرو دے سکے. جن کے پاس پاور ہے وہ مرزا سولنگی صاحب جانتے ہیں, اور وہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, اور کہ یا پاکستان کی پولیٹیکل کلائمیٹ اس طرح چلتی رہے گی کہ عمران خان اندر, نون لیگ باہر, 5 سال پورے, پھر اگلے الیکشن. میں بتاتا ہوں سر اگر بریک کے بعد میں طارق بھائی آپ چلے بول لیں, کوئی آپ نے جملہ بولنا تو بول لیں, میں بریک کے بعد یہ جاننے کی کوشش کروں گا. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ اشاروں کنایوں میں جدھر باتیں کر رہے ہیں میں تو کھل کے وہ گورنمنٹ کی ضرورت ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی, معاملات میں اگر کوئی مشاورت کی جاتی ہے تو وہ کوئی ایسی بے معنی چیز نہیں ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, وہ تو میں جو مذاکرات کی بات کر رہا ہوں میں اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ اس معاملے کے اندر سنجیدگی سے, تاکہ تلخیوں کو اور نفرتوں کو کم کیا جائے اور وے فارورڈ آگے ڈھونڈا جائے. یہ ہونا چاہیے اور یہ ہوگا. میرا خیال ہے اس کے لیے سیریس پیشکش اسپیکر کی طرف سے نہیں آنی چاہیے تھی, وزیر داخلہ کی طرف سے آنی چاہیے تھی.